خدا ان کے سمسی کے خوبصورت اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری ششیل کوکر آج آپ کے سامنے جو مضمون لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی صورت اور شبیہ کیوں تمام تر مخلوقات میں سے صرف اور صرف آدم ہی کیوں خدا کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خدا کسی اور کی صورت پر آدم کو نہیں بنا سکتا تھا، یا کوئی اور تخلیق اس قابل ہی نہیں تھی؟ خدا آدم سے اعلیٰ اور افضل مخلوق بھی تو بنا سکتا تھا، اور بنائی بھی۔ وہ فرشتوں کو خدا کی صورت پر بنا سکتا تھا۔ پھر ایسی کیا خاص وجہ تھی کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر خلق کیا؟ جب خدا یہ کہتا ہے کہ آؤ آدم کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کوئی خاص کام اس شبیہ اور صورت سے لینا چاہتا ہے۔ شبیہ کے لیے لفظ عبرانی کا سیل مستعمل ہے۔ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک سادے اور دوسرا لامد۔ سادے کے معنی کروٹ، طرف، جیسے آدمی کروٹ پر لیٹتا ہے، ایسے جیسے شکار کے لیے گھات میں لیٹنا۔ اور لامد، اس کا مطلب ہے چرواہے کا عصا، جو وہ اپنی بھیڑوں کی گلہبانی کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی سے وہ ان کو درختوں کی ٹہنیاں نیچے کر کے کھانے کے لیے فراہم کرتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے، ان کی درندوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جوا بھی ہے، جس میں بیلوں کو جوڑا اور جوتا جاتا ہے تاکہ کھیت سے پیداوار حاصل کی جائے۔ اور اس کا مطلب اختیار بھی ہے۔ اگر ان دو حروف کو ملا دیا جائے تو یہ لفظ سیل بنتا ہے، جس کا مطلب شبیہ اور حفاظت بھی ہے، یعنی ایسی شبیہ جو شکار ہونے سے محفوظ رکھے، ایسا سایہ جس میں پناہ ہے، جس میں زندگی کی ضمانت موجود ہے اور کسی درندگی کا ڈر نہیں ہے۔ اور صورت کے لیے لفظ دموت ہے، جس کا مادہ دام ہے، جس کا مطلب خون اور صورت ہے۔ لفظ عبرانی کا دالت ہے، اس کا مطلب ہے دروازہ، ایسا دروازہ جو اندر اور باہر حرکت کرتا ہے، جو کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ لفظ جو میم ہے، اس کا مطلب ہے پانی اور خون، یعنی مایا کا اظہار ہے۔ اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو عبرانی کا لفظ دم بنے گا، جس کا مطلب ہے کہ ایسا پانی یا خون جو کہ گردش اور حرکت میں ہے، اور یہ زندگی کی علامت ہے، یہ خون کے بہاؤ کی بھی علامت ہے، بالکل ایسے جیسے تاک زمین سے پانی حاصل کر کے حیات پاتا ہے اور پھر پھل دیتا ہے، اور اس کے روندے جانے سے میں حاصل ہوتی ہے، جو باعث مسرت اور زندگی ہے۔ مسیح نے اسی لیے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسا بیٹا جو باپ کے خون سے ہے، یعنی اس کا حقیقی بیٹا۔ جب آدم کو خلق کیا گیا تو اس کے حقیقی بیٹے کی صورت پر خلق کیا گیا، یعنی خدا کی صورت اور شبیہ پر خلق کیا گیا۔ اس کا مطلب غالباً یوں ہوگا کہ ایسی تخلیق جس کی اصل یعنی مشابہ، جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی ایسا دروازہ جس میں حفاظت اور زندگی خون پانی ہے، جس کا خون زندگی کی فراہمی اور منبع ہے۔ جب یہ اصل مشابہ جس سے تشبیہ دی جائے، جس کی شبیہ پر آدم خلق کیا گیا، وہ خود مجسم ہو کر آیا، تو اس نے سارے دعوے سچ ثابت کر دکھائے۔ عبرانیوں پہلا باب اس کی 3 آیت میں رقم ہے کہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یہ نقش تب ہمارے سامنے آیا جب مسیح مجسم ہوا، تو اس کی ذات اقدس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی تھی۔ وہ جس کی شبیہ اور صورت پر تخلیق انسان کا عمل شروع ہوا، آج وہ خود نقوش انسان میں ڈھل گیا۔ وہ جو کلمہ تھا، اس نے انسانی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا،
اور وہ خدائے سلوس تھا۔ بے شک بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ خدائے سلوس نہیں تھا، بلکہ اس نے فرشتوں سے کہا کہ آؤ ہم اپنی شبیہ و صورت پر انسان کو بنائیں۔ اگر اس نے فرشتوں سے کہا ہوتا تو آج ہماری اشکال شاید جانوروں کی سی بھی ہوتی، کیونکہ حزقیل کی کتاب میں ایسے فرشتوں کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ہر ایک کے 4 چہرے تھے۔ پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا انسان کا، تیسرا شیر ببر کا، اور چوتھا عقاب کا۔ حزقیل 10 باب اس کی 14 آیت کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا وہاں خدائے سلوس بنفس نفیس اقانیم ثلاثہ سے گویا ہے، وہی اقنوم یزداں متجسم ہے اور زمین پر موجود ہے، جس کی شبیہ و صورت پر آدم بنایا گیا۔ اس کی ذات میں یہ شبیہ و صورت کے تمام حروف یعنی عبرانی کے لفظ دم اور صادے اور دالت، اس کا مطلب دروازہ ہے، اور مسیح کا دعویٰ ہے دروازہ میں ہوں۔ اگر آپ عبرانی کے لفظ میم کو دیکھیں تو اس کا مطلب پانی اور خون بھی ہے۔ زندگی کا پانی، یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں، اس کے خون کے سبب ہم نے زندگی پائی۔ سادے کے لفظ کو اگر دیکھیں، جو عبرانی کا لفظ سادے ہے، اس کا مطلب سایہ بھی ہے۔ میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے پروں تلے چھپا لوں۔ اگر آپ عبرانی کے لفظ علامت کو دیکھیں تو اس کا مطلب چرواہے کا عصا ہے اور اختیار بھی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور آدمی کو اس لیے بھی چنا کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 31 آیت کو دیکھیں۔ خدا نے اپنا خزانہ ان مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، اس لیے خداوند نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں۔ اور اس نے ہمیں بھی یہ استحقاق بخشا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ متی 5 باب اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں۔ اس نے آدمی کو اپنے جلال کے لیے بنایا کہ اس کی شبیہ اور صورت کا مظاہرہ آدمی کرے، لیکن یہ گر گیا اور اس شبیہ اور صورت کو برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنی جزوی صفات کا مختار انسان کو بنایا، لیکن انسان کامل نہ رہا، اس لیے اس نے اس کو بھیجا جو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش تھا۔ وہ دنیا میں آیا اور اس شبیہ اور صورت کا اصل مقصد ظاہر کیا، تاکہ ہم اس مقصد کا حتمی انجام اس دنیا کے سامنے رکھیں اور اس مقصد اور جلال کو تاریکی میں ظاہر کریں اور اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں، تاکہ اس فرزند مجسم کی وجہ سے اس شبیہ اور صورت کے جو اس نے ہمیں دی لوگ جانیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اس کے اس جلال کی روشنی کو روشن رکھیں۔ یہی وہ حقیقی مقصد مجسم ہے جس کو ہم کرسمس کے طور پر مناتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔